بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بات جو چل رہی تھی وہ اگر ایمان والوں کی دو جماعتوں میں انبن ہو جائے، ناچاقی پیدا ہو جائے، کچھ بات آگے بڑھ جائے تو کیا کیا جائے؟ اس میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں کچھ پیش آئے واقعات، اس سے امت کو سبق ملتا ہے کہ ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات میں امن کے زمانے کے حالات اور احکام معلوم ہوئے، اور بعد میں جنگ کے اور اختلافات کے دوران ہمیں کیا کرنا ہے، ایسے وقت میں کون سا موقف اختیار کرنا ہے. تو اس وقت کے جو حالات ہیں، اس کے جو احکام ہوتے ہیں وہ ہم کو معلوم ہوئے. چنانچہ اللہ پاک یہاں فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر دو جماعتیں ایمان والوں کی اب ان میں اقتتلوا، آپس میں اختلاف رائے ہو جائے، بات آگے بڑھ جائے، کبھی زبانی قولی اور کبھی عملی فعلی ہاتھا پائی ہو جائے، تو ایسی صورت میں کرنے کا کیا کام ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان میں صلح کرو، ملانے کی کوشش کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ان دو جماعتوں میں ایک وہ دوسرے پر چڑھ بولے، جی بڑھ چڑھ کر آگے ہی بڑھتے جائے، حدوں کو پھیلان دے، تو فقاتلوا التی تبغی، تو تم نمٹو اس جماعت سے جو اب حد کچھ پھیلان رہی ہے، حتی تفیء، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے الی امر اللہ. اب یہاں لفظ تو ہے فقاتلوا، قتال کرو، لڑو، اس میں کئی تفسیریں ہیں. ان کو سمجھاؤ، ان کو منع کرو زیادتی کے کرنے سے. فَمْنَعُوا، منع کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو زیادتی کرنے سے روکو. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو تو بھی مظلوم ہو تو بھی. اچھا، مظلوم ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی مدد کرنا تو سمجھ میں آ رہا ہے. مظلوم کی مدد کرنا، جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کرنا، تو مطلب ظلم کرنے والے کے ظلم کو روکنا، اچھا اس کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ ہم مظلوم کی مدد کریں، یہ تو بات ہے سمجھ میں آتی ہے،
ظالم کی مدد کیسے؟ تو کیا مطلب ظالم کی مدد کرنے کا معنی کیا؟ اور بھی ظلم کر کر بولنا اسے جا کر ہمیں ہتھیار دینا کیا؟ ہاں، ایک جنا پڑھیا گئے تھے کتاب میں، دوستاں باشد کی گیرت دستے دوست. دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑ لے، اچھی حالت میں بھی پریشانی کی حالت میں بھی ہاتھ پکڑ لے سونے اچھا دوست کہتے. ایسی بات پڑھ لیا انہیں کتاب میں، دوستاں باشد کے گیرت دستے دوست. درماندگی ہو کیا کی ہے، اس کے بعد وہ خوشی کی حالت میں اور پریشانی کی حالت میں ہاتھ پکڑ لیا سونے دوست کر کو. ایک بار ہوا یہ کہ اس کے دوست کو ایک جنا مارتا ہے، کیا انہیں پڑھا سو چیز کیا کرے، اسے یاد آ گیا، ارے ایسا ہے نہیں کتاب میں کر انہیں چھڑانے کی کوشش جو کر رہا تھا اس کا دوست، وہ نہیں سکا، اور بھی ہاتھ پاؤں گھٹ پکڑ لیا ہے، انہیں اچھا پکڑ کو پناتا ہے، بھوکو 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 کر کو. اچھا چھڑانے بھی دیتا نہیں، بچنے بھی دیتا نہیں، بھاگنے بھی دیتا نہیں ہے. انہیں بولیا کہتے کیا رے تو میرا دوست رکھو ایسا کرے آنا کہ تو ہم نے حضرت پڑھا ہی نہیں کیا، دوست ہم باشد کے گیرت دستے دوست کر کو. دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ پکڑ لے کر کو پڑھا ہی نہیں کیا ہمارے حضرت تھے، اسے میں تیرا ہاتھ پکڑ لیا اس کیا کہتے ہیں. ارے بیوقوف کہاں کی وہ مطلب نہیں. ساتھ دینے کا معنی مدد کرنے کا معنی. اچھا ساتھ دینا ہاتھ دینا سب آج کل بہت باتیں چل رکھی ہے کہ نہیں کی. ہمارے حضرت بولتے تھے ایک دکان والا انہیں راشن والا اس کا جھاگ پوچھتے کہتے رات دیو کر کو، انہیں رہا تو دیو انہوں بولتے اس کہتے انہیں نہیں رہا تو دیو کو ایسا بولتا کہتے سننے والے کو ہاتھ تو دیتا ہوں کہتا، انہیں دل میں کیا رکھتا ہاتھ دیتا ہوں کر کو، کیا انہیں ہاتھ دیتا ہوں کر کو انہیں بولتا، سننے والوں کو کیا راحت دیتا ہوں کر کو انہیں سنتا. ویسا جو ہے دونوں کو انہیں ٹھکاتا، لوگوں کو بھی ٹھکاتا، الو بناتا. کسے ٹھکایت کیا الگ ٹھکانے ہوتا ہے کیا؟ اللہ ساتھ کو بھی سنتے، ہاتھ کو بھی سنتے، سب بھی سنتے ہے کہ نہیں کی. منافقین آ کر مجلس میں بیٹھ کر راعینا راعینا ایسا کر رسول اللہ کو نعوذ باللہ طرح طرح سے کچھ ایک ہی لفظ کو مختلف طریقے سے بول کر نعوذ باللہ بری نیت سے جی برے انداز سے برے الفاظ سے آپ کو خطاب کرتے تھے. اللہ تعالیٰ تنبیہ فرمائے وہ لفظ ہی یوز مت کرو، اس کی جگہ انظر نہ بول لو، اس لیے کہ وہ لوگ بولتے کر اب وہی لفظ کوئی مسلمان بول دیا تو وہ لوگ تو بد باطن ہیں، شریر قسم کے ہیں. مجلس میں آئے تو بھی السلام علیکم السلام علیکم ایسا بولتے کہتے. شام کو تو موت کہتے، کیا شام کو تو موت. یا رسول اللہ نعوذ باللہ تم پر موت کر السلام علیکم بولنے کی جگہ ایسا بولتے تھے. یہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سن لی، سنتے ہی ٹیمپر چڑھ گا، السلام علیکم تم پر موت کو. تو انہوں کیا کری تمہارے اوپر موت بھی لعنت بھی یہ بھی وہ بھی تم یہ ہو کو تو لج جاؤ، اتنے چیزیں ملا کے بول ڈالی ہول سیل میں. کیا بڑا غصہ آگا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن دیا ایسا کیا بولتی ہے تو، ادھر تمہیں سنے نہیں کیا انہوں کیا بولے آج کی زمین سنیا نا، پھر کیا پھر گا تو سنی نہیں کیا میں کیا بولے اگر کو انہیں السلام علیکم کا تو میں الٹا علیک تیرے اوپر کر کو بول کو خاموش رہ گیا. میرے اوپر موت کر کو تو بولیا نا، میں تیرے اوپر کر کو تیرے اوپر پھلٹا ڈالیا اتچ میں ایسا بولیا تو گئی کتنا غصہ ہو گو اتنے الفاظ بولی ایسا کر. تو اچھی بیوی غیرت والی بیوی شوہر کو کچھ بولے برداشت نہیں کرتی، سمجھ گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین انہوں جتنا بولے گی اتنا ریپلائی دے لے، سمجھتے کیا ہیپی نیو ایئر کا تو سیم ٹو یو بتا. ہیپی برتھ ڈے کیا کہ برتھ ڈے کیا بولتے سو بولو جی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہتے. پیڑا پنچایت ہو گیا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کے واسطے بچو، بہت چیزیں بڑھلک جاتی ہیں، مصیبت ہو گئی. توبہ توبہ.
ہیپی نیو ایئر پر کتنا خرچہ ہو لوگوں کو، کیسی اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، نماز یہاں دیکھے تو سب بھی گروپ میں کیک کاٹ لگو، کینڈل جلا لگو، ایک دوسرے کو شیئر کر لگو. بہت افسوس ہوتا. اچھے گھرانے کے، سمجھدار گھرانے کے پڑھے لوگ لگا بھائی کا ہوندے، عورتیں ہوندے، مرد بنے ہوندے، اچھی سمجھداری والے، یہ کیا غیران کے طریقے، یہ موم بتیاں جلا لگو، کیک کاٹ لگو. صحیح بولتا اس میں ہی صحیح بولتا ہوں، کیا بھی غصہ کرے، صحیح بھی. آندھرا میں ایک بستی میں جالک تھا، وہ گلی میں ہم جہاں ہماری رہائش تھی، ٹھہرنے کی جگہ، وہ گلی ذرا اندھیری تھی. ہماری کار داخل ہوتے وقت ادھر ذرا آدمیاں کھڑکو تھے، نوجوان. اندھیرے میں ذرا کچھ دکھ نہیں رہا تھا، لیکن ایک آدمی دیکھے تو سفید صورت ہے پوری بھی. میں ڈر گا، کیا کہ مامو گیمو گینے کون تھے، جن گن کی کیا رہے گھر کو. میں فوراً کار والے کو پوچھا یہ کیا یہ ایسا ہے نا، دیکھے تو نہیں حضرت اس کا برتھ ڈے، اسے صورت میں سے بھی کیا لگا ڈالے ہیں، کریم لگا ڈالے ہیں گھر کو بولتے ہیں، ایسا لگا ڈالے ہیں. وہ دیکھے تو وہ بھوت کے ساتھ دکھتا ہے. اتنے میں اب ایک جنا بولیا، اب 2 دن پہلے حضرت وہ کیا کہ پیڑا، وہ برتھ ڈے کے دن 2 جنے، ایک جنے ٹانگا پکڑتے اس کرتے، ایک جنے ہاتھاں پکڑتے اس کرتے، دونوں پکڑ کو ہلاتے اس کرتے. وہ ٹائم کو ایک جنا سینے میں بھوکو کر کو مارتے ہی انہیں ٹخو کر کو چلے گا دنیا سے. حضرت کر کو قصہ سنائے. کیسی بات بولو، کیسی موتی ہے. سب کرنے کے کام ہے کیا، مسلمانہ کرنے کیا. بہت بڑک جالک ہے یہ سب. برتھ ڈے سے بھی ڈبے بانٹنا، لڈواں بانٹنا، یہ بانٹنا، وہ بانٹنا. ارے غیراں کرتے سو سے بھی دیکھتے نہیں، پوری گلی پوری یہ جو ہے وہ لوگ ڈسپلے کر ڈال کو، بینراں لگا ڈال کو، وہ لوگ ویسے کرتے. اسلام میں کانت بھی ہے کیا، بولو کون بھی صاحب بھی کرے کیا، اپنے بچے کے بارے میں کرے کیا، اپنے بڑے کے بارے میں کرے کیا. یہ سب کہاں کی چیزیں، یہ سب اعلیٰ کریں سو. تو یہ عجیب و غریب چیزیں ہیں جو مصیبتیں سب اعلیٰ کریں. تو خیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہو کر اس طریقے سے انہوں نے. تو حدیث شریف میں جو بات ہے کہ مظلوم کی مدد، اس کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا، یہ ٹھیک ہے. ظالم کی مدد کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظلم سے اس کو روکنا. اللہ اکبر. تو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے. سمجھ رہے بھائی؟ تو اس لیے ظالم کو بتانا، سمجھانا، ایسا نہیں کرتے رہے تو کرتا ہے تو ظلم رہے، نہیں کرنا یہ ناحق ہے، اس کو روکنا. تو فرمایا دونوں کے درمیان میں صلح کرو. وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. تو جو باغی گروپ ہو، آگے بڑھنے والا ہو، اس کو تم کیا کرو، منع کرو، اس کو تنبیہ کرو، اس کو آگاہ کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم پر لوٹ آ جائے. اب سنو غور سے، لوٹ آ جائے. فَإِنْ فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. جب لوٹ آ جائے، کسی بات پر ماننے پر اتر آ جائے، تو دونوں جماعتوں کے درمیان میں انصاف کے ساتھ صلح کرو. اب انصاف کے ساتھ بٹھا کر دونوں کو کس کی کیا غلطی ہوئی ہے، کس سے کیا زیادتی ہوئی ہے، یہ سمجھاؤ، بتاؤ. انصاف کے ساتھ ہونا، یہ صلح کرانا ایک طرف ہو کر نہیں، دونوں طرف کا خیال رکھتے ہوئے انصاف کے ساتھ. اور واقعی تو زندگی بھر بھی ہر معاملے میں بھی انصاف کا لحاظ رکھو، انصاف کا خیال رکھو. سمجھ رہے بھائی؟ دیکھو کیا پیاری تعلیمات ہیں. ہم دنیا میں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوں گی، کوتاہی ہوں گی. غلطی ہو گئی، اس کے لیے اللہ نے معافی کے واسطے توبہ کا، استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے. بندوں کے لیے معاف کرنا، درگزر کرنا، چھوڑ کر دینا، سمجھ رہے ہیں، یہ کرنے کے کام یہ. ہم دوسروں کو معاف کریں گے، اللہ ہم کو معاف کریں گے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، ہوگا تم پہ مہربان وہ عرش بری پر. وہ اللہ ہمارے اوپر مہربان ہوگا.
اس لیے مہربانی کرنا، چھوڑ کر دینا. غلطی ہو گئی تو چھوڑنا نہیں، معاف کرنا نہیں. جب دیکھے نٹو نچو کرتے رہنا، چلی سو بات کچھ اٹھا کر بولتے رہنا، یہ طریقہ نہیں ہے. لوگ ابھی بولتے نڈد وشയം விட்டுங்க சார், அதே சொல்லிட்டே இருக்காங்க, பேசிட்டே இருக்காதுங்க, விட்டுருங்க. அது இப்போ நடக்கிறது விஷயம், இப்போ என்ன செய்யணும் அது சொல்லுங்க. ஜி சொன்னதே வார்த்தையே சொல்லிட்டே இருக்கிறீங்களே करको ऐसा बोलते, बोले सो बात आज बोल रखी, चले सो बात आज बोलते हैं. वो फलटा को 25 साल पुरानी चीज़ है, तीन ऐसा करी, वही वैसा करी, उन्हें वैसा करी. सो भी करे सोची, तुम्हें कौन सा नहीं करे घर को. बच्ची कम उम्र क्या भी हो जाती सोचे, समझ गए क्या. सबसे कमी बेची होती सोचे, माफ कर डालना, छोड़ कर दे डालना. एक जात हमारे ऊपर भी है, उन्हें देख लग है, उन्हें पकड़ने में आया तो कौन बच सकता बोलो. एक रग पकड़ा तो बस है. इसलिए छोड़ कर देना, ये चीज़ आना. बोले सो बात ईद बोल लग रहना नहीं, करी सो चीज़ ईद दोहरा लग रहना नहीं. तो इंसाफ के साथ क्या करो, सुलह करो. समझते हैं, समझाओ. अच्छे इंसान बदल जाते, उनको अपनी उस हरकत पर नदामत और शर्मिंदगी महसूस होती. फ़ौरन जो है, ये दीन इस्लाम का हुस्न है, इसकी खूबी है. उसने तौबे के दरवाजे को खोलकर गुनाहों के दरवाजे को बंद किया. हमारे पास एक आदमी एक गलती कर लिया, तौबा कर ले रे बा, मैं तौबा करे क्या फिर गलती करूंगा नहीं, क्या तो. एक आदमी के बदन पर बू है, पसीने की बास है, नहा ले रे बा तू तो, मैं नहाया तो फिर बास आती नहीं क्या, बू आती नहीं क्या तो. फिर आई तो भी नहा ले, कपड़े मैले ही रहे, बदल ले, दूसरे धो लेगा तो. मैं बदले तो धोया तो फिर कपड़े मैले होते नहीं क्या तो. मैले हो तो क्या कर फिर बोलो, फिर धो ले, फिर बदल ले. वो चिलाखा, वो इलाज उसका. उसके माने ये नहीं कि वो मैले होते रहती ना कर को धोना नहीं क्या, हाँ पसीने की बू आती कर को नहाना नहीं क्या, ऐसा नहीं. गलती नहीं करना, गलती हो गई तो क्या कर लेना, तौबा कर लेना. तौबा करने में जितनी जल्दी हो सके उतनी तौबा करना. समझ गया. चाय पीते सफ़ेद कपड़े पहन को ही एक टिपका पड़गा, चाय का धब्बा कर्रा पड़गा. अब बोलो जितना जल्दी जागो धोते कि उतना जल्दी वो धब्बा कर्रा निकल जाता. छोड़ेंगे तो उतना पक्का हो जाता, पुख्ता हो जाता. अब धोने के वास्ते कितने बार धोए तो भी जाता नहीं. तो वैसा गुनाह हो गया, फ़ौरन तौबा कर लेना, माफ़ी मांग लेना अल्लाह से, धुल जाता. छोड़ेंगे तो जम जाता, गुनाह दिल में बैठ जाता. तो यही तरीक़ा है दुनिया का. तो इसलिए समझाना, बताना. और अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को चाहते. इसलिए छोड़ कर देने की आदत अपनाना, माफ़ करने की आदत. देखो बार बार याद रखो, अल्लाह ताला सूरह फातिहा में खुद 3-4 आयतों में इतने ज़बरदस्त मज़मून को बयान किया है. अल्लाह अकबर. पूरी ज़िंदगी के लिए वो काफ़ी है. सबसे पहले अल्लाह अपना तारुफ कराया है, अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ें लिल्लाही, अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन, जो तमाम आलमों का पालनहार है, परवरदिगार है. हर एक की, हर वक्त की, हर ज़रूरत का पूरा करने वाला अल्लाह है. इसलिए याद रखो, तुम्हें क्या भी पैदा होते से टाइम पर तुम्हें रेशम के कपड़े, मखमल के कपड़े पहन लगा गए, सुन्ने के चांदी के बंगड़ियाँ पहन लग आगे, कंगन पहन लग आगे कर नहीं, सब भी नंगे आए सोच. सबकी हकीकत वो याद रखो. कितने हूर परियाम बन गए तू भी, कितने ये हो गए तू भी, कितना माल दौलत आ गया तू भी. अपनी इब्तिदा को याद रखो. बगैर कपड़े क्या है, एक तार का कपड़े का एक तार भी नहीं था. ये हकीकत है. सो जाते हुए भी वैसा जाना. सो बड़े ही ना कर कफन लपट कर भेज डालते. सो बीच की जो भी हालत है वो अल्लाह की इनायत है. अल्लाह हमारे को दिया है और अल्लाह हमारे को नवाजा है. इसलिए हमारी सारी ज़रूरतें कौन पूरी किया है, अल्लाह ही पूरी किया. हमें क्या भी ले लगाए सुनी. शहजादा रंदे, बादशाह रंदे, मलिका रंदे, कौन तो भी रंदे, शहजादी रंदे. इसको, इस हकीकत को अच्छी तरह समझ लो. जो भी अता है वो अल्लाह ही की अता है, जो भी दिया है वो अल्लाह ही दिया है. इसलिए अल्लाह हमारा कौन है, रब है. समझ गए भाई. इसीलिए
دنیا میں آنے سے پہلے ہم سے اللہ وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا کرتا، روحوں سے پوچھا، اسی لیے اس کو عالم الست بولتے، عالم ارواح بولتے۔ اس وقت اللہ ہم سے عہد لیا، پھر خبر میں جاتے اللہ وہ سوال پوچھیں گا، من ربو کا سوال پوچھیں گا، تمہارا رب کون ہے وہ پوچھیں گا۔ تو شروع میں بھی رب کا عہد لیا، وعدہ لیا، بعد میں بھی رب ہی کا سوال، بیچ کی زندگی میں رب کو مانتے کیا، اس کی ربوبیت کا اقرار ہے کیا، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری ہے کیا، یہی اللہ دیکھتے سو۔ دنیا کی زندگی میں اللہ اپنی ربوبیت کو یہ ہم کو دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اب بندے کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت کی قدر کرے، شکر گزاری کرے، نافرمانی نہ کرے۔ یہ کرنے کے کام یہ پوری زندگی کرنا چاہیے۔ اس لیے قرآن میں بھی دیکھو، شروع میں اٹھاتی الحمدللہ رب العالمین بولے، آخر میں بھی قل اعوذ برب الناس، رب کا لفظ اطلاع ہے، آخر سورہ میں بھی ہوتا، ادھر بھی رب ادھر بھی رب۔ سمجھ رہے بھائی؟ تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کیا بولے؟ رب العالمین ہے بولے، اور ساتھ ہی کیا بولے؟ الرحمن الرحیم، اللہ بے حد مہربان، بہت بے حد سب پر مہربانی کرنے والا۔ مہربانی کے بغیر ایک لحظہ بھی ہمیں جی نہیں سکتے، یاد رکھو۔ اللہ کی مہربانی نہیں تو ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں پی سکتے۔ اس لیے بڑے شان کے باتیں کرنا، بڑے باتیں نہیں کرنا، یاد رکھو۔ اللہ کی مہربانی کا ہمیشہ لحاظ رکھنا، ہمیشہ خیال رکھنا۔ جو کچھ ہے وہ اللہ دیا سو 600، تمہیں بلڈراں بھی، تمہیں ملٹی یہ بھی وہ بھی، ملینراں بلینراں کیا بھی ہو، سب بھی اللہ کی دی ہوئی چیزیں 600۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ تو الرحمن الرحیم یہ سو بولنے کے بعد فوراً بولیا مالک یوم الدین، یاد رکھو روز جزا کا مالک ہے۔ کچا چھکا چھوٹا بڑا سب وہ جھڑتی لے لگا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس لیے بڑے باتیں کر کو، زور زپاٹے دکھا کو، ظلم و زیادتی کر کو، کامیاب ہو گئے کر کو، خوش ہو جاؤ کو، اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ پکڑنے میں آ جائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے اور ہم پر ہی ان کا حساب لینا ہے۔ تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان فرما، یا اللہ ہمارا حساب آسان فرما۔ حساب کیا ہے کہ اللہ ایسی درگزر کر دے، صرف نظر کر دے، اچھا ٹھیک ہے کر کر چھوڑ دے، یہ درگزر ہے۔ ورنہ اگر جھڑتی لینے میں آئے، من نوقش عذب، اللہ اگر کسی کی تحقیق و تفتیش کرنے آئے تو وہ پکڑا گیا، مارا گیا۔ آج کسٹموں میں، ایئرپورٹوں میں ادھر ادھر تلاشی لیتے، یہ کرتے وہ کرتے، اس کے لیے کیا کیا چیز رکھ کر ہیں، اور لے کو جانے والے بھی انہوں سیر کا تو انہوں سوا سیر رہتے، انہوں خشکا کا تو انہوں پلو رہتے، انہوں کہاں سے پکڑتے کہ انہوں کہاں سے لے جانا وہ بھی مال کو رکھی۔ ذرا سالوں پہلے جو ہے آندھرا میں واٹنا ٹانی کا کون سے جی ٹانی کا شراب کیا ہے، وہ نہیں لے لگ جانا گاڑیوں میں کر کر۔ ہمارا سسرال پلم نہر، بنگلور سے پلم نہر گیا تو کھڑا تھا انہیں ایک جگہ ناگمنگلم کنے، وہ کون سا مدرسہ ہو ماہد کنے، ہوں کھڑا ہے، سوچی وہ گاڑی میں آ کو چپ کے تو بھی بس میں چڑھا، سوچی بیگ ہم پکڑ کھالا تھا، ہوں کر کو یہ کہتی بیگ رکھے پاؤں کنے رکھے رہے تو کھولو گا تھا۔ اب ہمارے کو باٹلا کون سے رہتے، پینے پانی تو ہمارے پاس رہتا نہیں، ہمارے پاس کون سے باٹلا نہیں ہے، ہوں کر کو دیکھتا، اوکے گاڑی کیا کرتا، اوکے کرالتا۔ کار میں بھی کیا کرتا، کار ہی تو کھڑا ہے، سوچی ڈگی کھولو گا تھا، اس میں کیا رہتا، ٹائر بھی اسٹیپنی تھریں گے، ابھی کیا رہتا ہے گھر کو، ہمارے پاس کون سا ہے گھر کو۔
یا الیکشن کا ٹائم میں کیا کہ خزانے لے لگ جاتے ہیں، نوٹاں لے لگ جاتے ہیں، رہے تو اتنا لے جانے کے واسطے ہے کہ نہیں کی. ایک بار ایک آندھرا کے ایک صاحب آ گئے، ان کی گاڑی بھاری تھی، یہاں آ گئے انہوں، وہ میں یہ روڈ میں رشین نگر کو دوسرے روڈ سے گئے، وہ دیکھے تو برابر وہاں کھڑا ہے، انہیں کھڑو جی گیا. اب دیکھا کیا بھی دکھتا نہیں ہے، ڈگی کھولو جی گیا. وہ بھاری کار تھی، وہ سسٹم کیا کہ معلوم ہوتا نہیں ہے، ڈگی کھلتی نہیں ہے. ابھی پریشانی بڑھ گئی، انہیں کھولو گا تھا وہ کھلتی نہیں ہے. میں اللہ ہمیں بزرگوں سے جو وظیفے دیے ہیں وہ وظیفے ایسے کام آتے ہیں. میں تم نہ بھی بول دیتا ہوں کیا آپ شروع کرا لیتے میسیج، حضرت وظیفہ بھیجو، حضرت وہ حفاظت کا وظیفہ بھیجو حضرت گھر کو. وہ کار والے بیچارے کوشش کرے، کھلی نہیں ہوا، اتر کو جانے جاتے ہی میں فوراً یہاں سے وظیفہ شروع کیا. میں شروع کرتے ہی وہ جاتی ڈکی کھل گئی، دیکھ کو بھیج ڈالا. ایک بار ہم ایک ملک کو گئے، فارن کو، وہاں جو ہے پاسپورٹ دیتے ہی ہمارا جہاں جانے کا ایڈریس تھا وہ دیکھتے ہی وہ آفیسر منڈی جھٹکا، یہ جگہ کیا کر کو، کیونکہ تو وہ جگہ وہ ہم نے کیا معلوم وہ ڈینجر لوگ رہتے سو کر کو، وہ جگہ کر کو منڈی جھٹکا سوچ کیا کریا، ہمارے پورے ساتھیاں کو کم ہیئر کر کو بلا لگو، بڑے آفیسر کرنے جاتا ہے. وہاں جا وہ لے لگو پاسپورٹ، وہاں جاتا ہے. میں ہمارے ساتھیاں کو بولا وظیفہ شروع کر کو. اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ اکبر. ابھی ہمیں پڑھنا ہی شروع کیے تھے، انہیں جا کر وہ آفیسر کو بولتے ہی انہیں ایسا اشارہ کرا، رو خلاص لے جا. فوراً واپس لے لگا، اوکے یو کین کم وتھ می کر کو بلا لگا، سوچ اسٹمپ مار کو بھیج ڈالا. تو ویسا ہمارے پاس پاورفل کیا گیچ ہے، یہ دعائیں، یہ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے. سو سمجھ گئے بھائی. یہ تو ویسا کیا کئی کو بولے تھے سب بھائی، بھول جاتے ہیں تم لوگ ابھی کئی کو. ڈکی ہوگی پرانی بات، تو ابھی کیا بولو. وہ باٹلا بولیا سو وہ آندھرا کے بسا میٹ، وہ کیا کرتے تھے، وہ کھڑا کو انہوں چیکنگ کرتے سو. تو میں پوچھتا ہوں حکومت والے ایسی چیکنگ کرتے گا تو لے جانے والے ہوتے دیوانے کیا، انہوں کون سے رستے سے لے جانا وہ رستے سے لے کو جاتے کرتے ہے کہ نہیں کی. جب تک آندھرا میں منع تھی شراب اس وقت تک ہاں ہو کر وہ تھے لوگ. انہیں ایک دوسرا منسٹر آیا، انہیں آگو کیا کرا، وہ قانون ہٹایا. وہ قانون ہٹانے کی دری کل تک پولیس کو ڈر کو چھپلک تھے سو نصیبی، آج پولیس کے سامنے باٹلا چڑھاتے ہی. یہ دنیا ہے، اللہ اکبر. اسے چڑھاتے ہی تو کل اتنا یہ کرے نہ رہے، آج کر دیکھیں گے کر کو. کورونا میں کیا ڈسٹینس مینٹین کرو، ڈسٹینس مینٹین کرو. ابا بابا بابا کیا اتنی دور مسجدہ میں دیکھنا، ادھر 1 کلومیٹر ادھر 1 کلومیٹر، ہٹ کو کھڑو بچ کو کھڑو، یہ کرو وہ کرو. ایسے ڈسٹینس آپ مینٹین کرے نا. سب سے پہلے کھلے سو کیا شراب خانے، اس کے بعد بولے تو ابھی غصہ آ جاتا. کھلے سو آندھرا میں پہلے کھلے، ایسے ڈچا مار لو کو، ڈھکلا ڈھکلی کر لو کو، ایک کے اوپر ایک پڑ لو کو. وہاں سب سے ڈسٹینس کیا بھی نہیں کی، مینٹین ڈسٹینس سب کیا بھی نہیں. وہاں ڈبو ہی آتا تھا حکومت کو، پیسے آئے تو بس سے عیسیٰ پیر موسیٰ پیر سب سے بڑا پیسہ پیر، پیسہ آیا تو بس سے پی لوگوں ماریں دے تو بھی کیا تو بھی ہو جاتے تو بھی. حکومت کیا بولتی ہے، اب دیکھو فلسفہ دیکھو کیسا شیطان پٹی پڑاتا سو. حکومت کیا بولتی، یہ لوگ پی کو عادت ہو جا کو، اب گھرا میں رکھو نہیں پیے سو سے گھرا میں لڑتے ہی جو مردہ سب لڑ لو کو پریشانی ہو جاتی ہے. اس کے واسطے یہ پیڑا پنچایت ختم ہونے کر کو ہمیں ذرا پی لے رہے کر کو کھول کو چھوڑ ڈالے. اس کہتے واہ فلسفہ دیکھو. اسلام کیا تو بھی قانون لایا تو نوٹو نوچ، انہوں کیا بھی ہو کے کرے، انہوں کیا تو بھی کرے، قانون لائے بھی اسے چھوڑے بھی کیا بھی نہیں. اللہ ہے سب پکڑتا، یاد رکھو. اس لیے ان کے قانونوں کو کیا کرے تو بھی کیا بھی نہیں، 12 خون معاف. ہمیں کیا تو بھی اسلام کی بات بولیں دے، ایسے لوگ آئے ایسے قانون بنتے ہیں. عقل بھی ایسی ہوگی ہے، سمجھنے تیار نہیں، کچھ بولے تو بھی الٹی بات کرتے، ایسی ہو گئی ہے.
परसों बोला नहीं मैं, एक जना गली में बिल्ली को गर्म पानी नहलाता है, कहते क्या इरशाद भाई, फुल बकेट गरम पानी रखला को नहलाता है, गरम पानी डाला। एक जना जाते जाते बोलता है, रे बिल्ली को गर्म पानी नहलाता ना रे, मर जा तेरी बिल्ली कर को। बोलने की देरी, क्या जवाब दिया, मेरी बिल्ली हॉट वाटर प्रूफ क्या मेरी बिल्ली को क्या भी होता नहीं, गर्म पानी से नहलाए तो तू है, तेरी बिल्ली है, जा रहे बागर को बोल डाल को चलेगा इन्हें। जरा वक्त के बाद वापस आको देखा तो बिल्ली मर को पड़ी है, इन्हें रोलक बैठा है। बोला कहते मैं बोला नहीं कह रहे गर्म पानी नहलाना को मर जाती रहेगा, तो भाई गर्म पानी नहलाया कर को मरी नहीं भाई, नहलाए बाद पकड़ को अच्छा नल्डी निचोड़ डाले, उसके वास्ते मरगी सो खैर। वैसे ही बात क्या दीवानी दुनिया है क्या, तो भी एक उल्टे सीधे बात। नसीहत करे तो नसीहत सुनने तैयार नहीं, समझाए तो समझने तैयार नहीं, उल्टे क्वेश्चन करते हो। तो देखो बात यहाँ सुनो कितनी साफ है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, अगर ईमान वालों में कोई बात हो जाए तो शुरू से फरमाया, पहली बात फतबय्यनु, तहकीक कर लो, तहकीक करो, एक बेबुनियाद कदम मत उठाओ। नंबर 2 फासली हो, सुलह करो आपस में, एक दूसरे को मिलाने की कोशिश करो। और तीसरी चीज़ उसमें इंसाफ का ख्याल रखो। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बातें हैं, क्या प्यारे उसूल हैं देखो इस हमारे दीन के। तो ये अगर वन नेशन वन आर्डर अगर है बोले तो वो नेशन सारा का सारा अल्लाह ही का है। फ़इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, रूए ज़मीन किसकी है, वो सारी की सारी अल्लाह ही की है। और अगर आर्डर चलना है तो किसका चलना है, अल्लाह ही का चलना है, खुदावंद खुद्दूस ही का चलना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन पर कायम और दायम रखे, अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए, अल्लाह हम सब की कमियाँ कोताहियों को माफ़ फरमाए, एक दूसरे को दरगुजरने का मादा पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए मुराक़बा करेंगे, आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। नियत ये करें अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में समा रही है, दिल से गुनाहों की जुल्मत तो स्याही दूर हो रही है, और दिल कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हान रब्बिल अलील अला। दुआ फरमाते अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र ला नुहसी सनाअन अलैका अंता कमा असनैता अला नफ्सिक फलकल हम्दु हत्ता तर्दा या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ अल्लाह, हम आपके आजिज़ व मिस्कीन बंदे, गुनहगार, खताकार, सियाकार, कसूरवार, नाहिंजार, बड़े गंदे मगर आप ही के बंदे आपके हुजूर हाजिर हैं। अल्लाह, गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह। आपने बहुत माफ़ किया है अल्लाह, फिर भी माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह। आप बड़े मेहरबान हैं, आप बड़े कदरदान हैं, आप 70 माओं से ज़्यादा करम फरमा है अल्लाह, रहम फरमा दीजिए अल्लाह। आपने खुद फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा अगर तुम अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी करो और अल्लाह पर ईमान लाओ। अल्लाह, आप हमें अज़ाब देकर क्या करेंगे अल्लाह, हम आपकी नाफरमानी करके क्या करेंगे अल्लाह, हम नहीं करना चाहते अल्लाह। नफ्स शैतान हमको उभार देते हैं अल्लाह, बुरी आदतें, बुरी सोहबतें, बुरी दोस्तियाँ हमको बिगाड़ देती हैं अल्लाह। हमको बचा लीजिए अल्लाह, अपना फरमा बरदार बना लीजिए अल्लाह, नेक लोगों में शामिल फरमा दीजिए अल्लाह, रहम करम के फ़ैसले फरमा दीजिए अल्लाह।
ایک نظر کرم فرما دیجیے اللہ۔ ہماری زندگی تو بڑی نافرمانی میں گزری ہے اللہ، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے جہنم کی بہت کی تدبیر، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ آپ کی رحمت تو معاف کرنے کے لیے بلاتی ہے، آواز دیتی ہے، باز آ باز آ، بندے آجا آجا، ہر آنچ ہستی باز آ، تو جو کچھ کہے آجا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا۔ اگر تو کافر ہو تو آتش پرست ہو، تو بت پرست ہو تب بھی آجا۔ این در گئے ماں در گئے نا امیدی نیست، میرا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے، گر 100 بار توبہ شکستی بازا۔ اگر تو نے 100 بار بھی توبہ کر کے توڑا ہے پھر بھی آجا۔ اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے اور بندیاں آپ کے حضور حاضر ہیں اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ دنیا کے حالات کو بدل دیجیے اللہ، بدل دیجیے اللہ۔ ہر آنے والا دن اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ پریشانیوں کو لے کر آتا ہے اللہ۔ اس وقت اللہ آپ کے شرعی احکام کے سلسلے میں بات اٹھائی جا رہی ہے اللہ، قرآن کے قانون کے خلاف اے اللہ ورگلائی جا رہی ہے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ۔ زہر اگلا جا رہا ہے اللہ، اے اللہ دماغوں کو مسموم کیا جا رہا ہے اللہ۔ اس طریقے سے اللہ یہ شریعت و سنت کا ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ۔ کوتاہی یقیناً ہماری ہی ہے اللہ، ہم ہی کوتاہ ہے اللہ، ہم نے ہی کوتاہی کی ہے اللہ، کوتاہی ہم سے ہوئی ہے اللہ، غلطی ہم سے ہوئی ہے اللہ، ہم نے ہی آپ کے حکموں کو توڑا ہے اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے اللہ۔ آج غیر ہمیں تانا دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے خود شریعت کو چھوڑ دیا ہے اللہ، غیر خود کہہ رہے ہیں اللہ مسلمانوں نے خود شریعت کو چھوڑ دیا ہے، تو اگر ہم کوئی قانون لاتے ہیں تو یہ کیوں خلاف کرتے ہیں؟ انہوں نے خود اس کو چھوڑ دیا ہے اللہ۔ اللہ ہمارے عمل کی وجہ سے آپ کے قرآن کے قانون کے بارے میں بات ہو رہی ہے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ قصوروار ہم ہی ہیں اللہ، ناہنجار ہم ہی ہیں اللہ، پاپی ہم ہی ہیں اللہ، مجرم ہم ہی ہیں اللہ۔ آج ہماری وجہ سے غیر ہمیں پوچھ رہے ہیں تمہارے خدا کا قانون کہاں ہے، اس کی مددیں کہاں ہے، اس کی نصرتیں کہاں ہے، اس کے وعدے کہاں ہے؟ اللہ آپ ہمیں غیروں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے اللہ، ہم سب کو نیک بنائیے اللہ، ایک بنائیے اللہ، اچھے بنائیے اللہ، سچے بنائیے اللہ، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اللہ، دینی جماعتوں اور جمعیتوں کی، اداروں کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، مرکزوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اے اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمائیے اللہ، ہمارے دار ایمان کی حفاظت فرمائیے اللہ، وبا سے، بلا سے، زہر سے، سحر سے، بھوت پری کے اثر سے، اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے اللہ، معاونین عطا فرمائیے، مخلصین عطا فرمائیے، محسنین عطا فرمائیے، اے اللہ محبین عطا فرمائیے، رجال کار عطا فرمائیے، مددگار عطا فرمائیے، غم گسار عطا فرمائیے، شب دار عطا فرمائیے، صالحیت اور صلاحیت والے عطا فرمائیے، قابلیت اور قبولیت والے عطا فرمائیے، اہل دل عطا علم عطا فرمائیے، اہل ذکر اہل فکر عطا فرمائیے، اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائیے، ہر آنے والے کی کامل اصلاح فرمائیے، سب کو آپ کے نیک بندوں میں شامل فرمائیے، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، خدمت کرنے والوں کو، محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو، سب کو قبول فرمائیے اللہ، رحم فرمائیے اللہ، کرم فرمائیے اللہ، یہ ساری چیزیں آپ ہی کی ہیں اللہ، آپ ہی کی مہربانی سے، عنایت سے، فضل سے، کرم سے، مہربانی سے یہ سب چیزیں ہوئی ہیں اللہ، ان کو تادیر قائم فرمائیے اللہ، باقی رکھیے اللہ، اس کی حفاظت کیجیے اللہ، اس میں بہتری پیدا فرمائیے اللہ، ہماری کامل اصلاح فرمائیے اللہ، پورے عالم اسلام کے جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائیے، یتیموں، یسیروں، بیواؤں، معذوروں، مجبوروں کی مدد فرمائیے، مرحومین کی بخشش فرمائیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔